آج پورا کشمیر صرف ایک بات سوچ رہا ہے کہ کیوں ہمارے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں، کیوں وہ اپنے دین کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے مذہب اختیار کر رہے ہیں، کیوں وہ اپنے دین سے پھر رہے ہیں، کیوں وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت غور کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے والدین کو۔ ہمارے والدین کو اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا رویہ یہی دین کے ساتھ رہا، جو رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اگر ہمارا یہی رویہ رہا اپنے دین کے ساتھ، تو مستقبل میں ہمیں ایسے معاملات اور دیکھنے پڑیں گے، اور اس سے بڑے بڑے معاملات ہمیں اس مستقبل میں دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے جو رویہ اپنے دین کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے، ہم نے جو رویہ اپنے مذہب کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے، اس سے آج ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مستقبل کتنا برباد ہو چکا ہے۔ جب ہمارے بچوں کو پڑھانے کی بات آتی ہے، ہمارے والدین سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کس سکول میں ڈالیں گے، ہم اپنے بچے کو کون سے کالج میں بھیجیں گے، ہم اپنے بچے کو کون سی یونیورسٹی میں بھیجیں گے، اس کو کیسی تعلیم دیں گے۔ اس کی تعلیم کے لیے وہ پری پلان کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہی پلان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو کیسی تعلیم دینی ہے، اس کو کون سی ڈگری کرانی ہے، اس کو کس نوکری کے لیے تیار کرنا ہے، اس کو کس ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں تب ہی ہمارے ماں باپ یہ پلان کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تب ہمارے ماں باپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو اس بات پر فورس کرتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی، اگر تم لوگوں نے ڈگری حاصل نہ کی تو تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، تم ایک اچھی زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تب ہمارے ماں باپ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نے دین کی تعلیم حاصل نہ کی تو اس کی آخرت کیسی ہوگی، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی سب کچھ ہے، اسلام ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارا ایمان ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، یہ دنیا تو کچھ دن کی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے بچے کو پڑھانے کی بات آتی ہے تو وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے کالج ڈھونڈتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں اس ایگزام کے لیے پریپریشن کرنی ہے، تمہیں ایسا آفیسر بننا ہے۔ وہ اس بچے کو پہلے ہی یہ بات سمجھاتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تب ہمارے ماں باپ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرے گا دین کی تعلیم حاصل کر کے، یہی سب کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ اگر مولوی بن گیا، اگر کچھ اور بن گیا تو پھر اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی۔ لیکن ہمارے ماں باپ یہ بات بھول چکے ہیں کہ اگر ہم نے یہی رویہ اپنے دین کے ساتھ اختیار کر رکھا، اگر ہم نے یہی رویہ رکھا اپنے دین کے ساتھ، تو ہمارا مستقبل برباد ہوگا، ہمارا مستقبل برباد ہوگا، تباہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائے، اپنے بچوں کی بنیاد، دین کی جو بنیاد ہے اپنے بچوں میں وہ بڑھائے، اس کو مضبوط کرے۔ ہمارے بچے آرچمیڈس پرنسپل جانتے ہیں، نیوٹن لا جانتے ہیں، ٹریگنومیٹری جانتے ہیں، الگوریتمز جانتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، زولوجی، باٹنی، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے دین کا علم نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتے، قرآن کے معنی کو نہیں جانتے، علوم حدیث کو نہیں جانتے، فقہ کو نہیں جانتے۔ ایون کہ ایسے نوجوان ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں۔ ایسے نوجوان ہیں ہمارے اس سوسائٹی میں۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے صرف دنیاوی تعلیم پر زور دیا، اور اسی تعلیم کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو چیز ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے وہ سب فتنہ ہے، اور یہ جو تعلیم ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جب ہمارے ماں باپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، تم اپنے بچے کو دین کی تعلیم دو، تو تب وہ صرف چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، اس کو اچھا روزگار نہیں ملے گا، اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ ایسی باتیں سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ، لیکن ہمارے ماں باپ
یہ بات بھول چکے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہارا بچہ آرچمیڈس پرنسپل جانتا تھا، تمہارا بچہ نیوٹنز لا جانتا تھا، تمہارا بچہ ٹریگنومیٹری جانتا تھا، تمہارا بچہ فلسفی جانتا تھا، تمہارا بچہ میڈیسن جانتا تھا، تمہارا بچہ ڈاکٹر تھا، تمہارا بچہ انجینئر تھا، لیکن تمہارے بچے کو قرآن نہیں پتا تھا، تمہارے بچے کو حدیث نہیں پتا تھی، تمہارے بچے کو فقہ نہیں پتا تھی، تب ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تب ہم کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ تب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ اس بات پر غور کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفا کریں، اپنے بچوں کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کریں. ہمارے نوجوان، آج کے نوجوان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پتلے سے دھاگے پر ایک بندہ کھڑا ہے، اور جیسے ہی اس پر ذرا سا بول ڈال دیا وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا اور وہ نیچے گر جائے گا. ہمارے نوجوانوں کی مثال ایسی ہی ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان ان کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، اور جب ان کو کوئی غیر مذہب کا بندہ جو ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بتاتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ ساری غلطی، اس کے سارے ذمہ دار ہمارے ماں باپ ہیں. کوشش کریں، ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی بنیاد جو ہے دین کے معاملے میں وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے جو دور آ رہا ہے وہ فتنوں کا دور ہے. اپنے بچوں کی بنیاد مضبوط کریں، اس کو مضبوط بنائیں، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو دین سکھائے، ان کو بتائے ہمارا دین کیسا ہے، ان کو بتائے ہمارا دین کتنا اچھا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائے، ان کو توحید سمجھائے، ان کو رسالت سمجھائے، ان کو صحابہ کرام کے بارے میں بتائے، ان کی بنیاد جو دین کے معاملے ہے وہ مضبوط کریں. تب ہمارا مستقبل مضبوط ہوگا، تب ہمارا مستقبل صحیح ہوگا.